الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا کر پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہوا کہ اس نے دنیا میں مخلوقات کا سردار انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور بڑا کرم یہ ہوا کہ اس نے صرف ہمیں انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی، گھر، دھن، دولت، پیسہ، کاروبار، عزت، شہرت، پراپرٹی، یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتی، اور اسلام کی دولت سے اگر ہم محروم رہتے تو یہ سب اس دنیا میں بیکار اور ہیچ رہتی۔ اس بات پر ہم اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے یا جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا بڑا تعلق اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری سوچ، میری فکر، میرا تھاٹ جس قسم کا ہوگا، عمل بھی اسی قسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں پانی کو دیکھوں اور دو جگہ پانی دو گلاسوں میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک گلاس کو صرف اس لیے اٹھا لیتا ہوں اس لیے کہ میں دوسرے گلاس میں دیکھتا ہوں کہ گرم پانی کی بھاپیں نکلتی ہیں، میری فکر اور میری سوچ اس پانی کے متعلق یہ ہو جاتی ہے کہ یہ گرم پانی میرا حلق برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس سوچ کے ساتھ فوری میرا جسم حرکت کرتا ہے، عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے اور ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھا لیتا ہے۔ تو گویا دنیا کے اندر ہم جتنے کام کرتے ہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں یا جتنے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس کا راست تعلق میرے اور آپ کے دماغ کے ساتھ، میرے اور آپ کے ذہن کے ساتھ، میرے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے پانی کے گلاس کے معاملے میں ہم جو رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم جو ایکشن اختیار کرتے ہیں، وہ اگر تھاٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پوری زندگی کے معاملے میں، اس پورے کائنات کے معاملے میں، اس پوری انسانیت کے معاملے میں، خود اپنے بارے میں انسان کا کیا تھاٹ رہنا ضروری ہے۔ یہ بہت پیچیدہ اور بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اگر غلطی سے بھی میں پانی کے معاملے میں میرا تھاٹ اگر غلط ہو جائے تو گرم پانی میں اٹھا لوں اور پی لوں اور میرا حلق جل جائے، ایک چھوٹے سے پانی کے معاملے میں غلط خیال مجھے غلط عمل کی طرف لے جاتا ہے، تو اندازہ لگائیے اس پوری زندگی کے معاملے میں اگر میرے اور آپ کے خیال کے اندر تھوڑی سی بھی اگر غلطی آ جائے، تھوڑی سی بھی اگر گمراہی آ جائے میرے فکر اور تھاٹ کے معاملے میں، تو اندازہ لگائیے کہ میرے اور آپ کے پورے عمل کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ آج کے اس خطبے میں اس زندگی کے متعلق انسانوں کے 4 بڑے خیالات، 4 بڑے نظریات، 4 بڑے تھاٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دنیا میں جتنے مذاہب دیکھتے ہیں، جتنے ریلیجینز دیکھتے ہیں، جتنے فکریں آپ دیکھتے ہیں، جتنے آئیڈیاز آپ دیکھتے ہیں،
آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہ 4 بڑے تھاٹس کے انڈر میں آتے ہیں، 4 بڑے خیالات کے انڈر میں آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ہم زبان سے تو ہم کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب میں یہ بیان کروں، ان 4 بڑے نظریات کو بیان کروں، 4 بڑے آئیڈیاز کو بیان کروں، تو مجھے اپنی جگہ، آپ کو اپنی جگہ اپنی زندگی میں ٹٹول کر دیکھنا ہے کہ زبان سے تو یقیناً میں نے کلمے کا اختیار کر لیا، لیکن کیا میرے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ گندے تھاٹ کے متعلق اعمال تو نہیں ہیں؟ یہ بات جب مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ میرا خیال، میری فکر، میرا تھاٹ، میرا آئیڈیا، میرا سوچنا اور سمجھنا یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ میرا عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ 2 عورتیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ایک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ایک کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا تھاٹ بتاتا ہے کہ اس میں سے یہ ایک آپ کی ماں ہے اور یہ ایک دوسری خاتون ہے۔ آپ اس طرح اپنی زندگی میں جائزہ لیتے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے تھاٹ کا، میرے اور آپ کے فکر کا عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس زندگی کے جو 4 بڑے نظریات ہیں، 4 بڑے آئیڈیاز ہیں، وہ کیا ہیں؟ آج آپ دنیا میں جتنے ریلیجنز، جتنے مذاہب دیکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان 4 بڑے نظریات اور 4 بڑے آئیڈیاز کے تحت آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا آئیڈیا، سب سے پہلا نظریہ اس کائنات کے متعلق، اس دنیا کے متعلق، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے متعلق سب سے پہلا آئیڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو خالص جاہلیت کا آئیڈیا ہے، کمپلیٹ اگنورنس کا آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا کیا ہے؟ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ اس دنیا کے متعلق ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ سے بن گئی، اس دنیا کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، اس دنیا کا انتظام چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس دنیا میں انسان جو بھی کام کر لے اس کا کوئی ایکشن، اس کا کوئی انفلوئنس اس کے اوپر نہیں ہوگا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ انسان اپنے آپ مر جائے گا اور بس اسے، اس کے کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا لیں گے، اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، کسی قسم کا حساب اسے دینا نہیں ہے۔ یہ ایک دنیا کے متعلق اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا کے لوگوں کے خیالات اس دنیا کے بارے میں یہی ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ وہ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اتنی بری کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اتنی بری ہارمونی کے ساتھ، اتنے برے بہترین انتظام کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ خیال میرے بارے میں مجھے اگر کسی 10 گھنٹے کی زمین کے بارے میں یہ خیال آ جائے کہ اس زمین کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ میں کچھ بھی کر لوں، منسپل والے مجھے کوئی کرنے والے نہیں ہے، کوئی اڑوس پڑوس پوچھنے والے نہیں ہوں گے، تو میرا عمل کیا ہوگا؟ میں سب سے پہلے اس زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا، وہاں پہ اپنی کوئی نہ کوئی اجارہ داری چلانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک اسی طرح اس دنیا کے بارے میں خیال رکھنے والے جب یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، پھر وہ اپنی برتری، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی دادا گیری اس دنیا میں کرنا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تھوڑا پولیس کا خوف ہے تو پولیس کو کچھ پیسے کھلا دیں گے، تھوڑا منسپل کا خوف ہے تو ان کو کچھ پیسے کھلا دیں گے۔ بہرحال میں دنیا میں جیسے تیسے رہوں، اس کا کوئی تعلق میری زندگی سے نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وقت نہیں ہے کہ اس قسم کا خیال رکھنے والوں کا اعمال کیا ہوگا۔ یہ دنیا کا پہلا نظریہ ہے۔ اس دنیا کے متعلق دوسرا نظریہ، دوسرا آئیڈیا وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا تو ہے، لیکن وہ ایک نہیں، وہ ڈھیر سارے لوگ ہیں۔ سورج کا نظام چلانے والا الگ، چاند کا نظام چلانے والا الگ، ہواؤں کا چلانے والا الگ، رزق کا دینے والا الگ، فائدے کا دینے والا الگ، نقصان کا دینے والا الگ۔ ان کے نزدیک یہ خیال، اپنے ہی ذہن سے انہوں نے کوئی کہانی بنا لی جس کا کوئی
لوجک نہیں ہے، بس اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ سب ایک نہیں بلکہ اس خدا کے نیچے کچھ ان کے ڈیپیوٹیز ہیں، ان کے نائب ہیں، یا یہ سب اپنے آپ میں الگ الگ خدا ہیں۔ اب یہ دوسرا خیال رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی تقریباً معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے جو پہلے والوں کا ہوتا ہے۔ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ایک نہیں بہت سارے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کرپشن یہیں سے تو جنم لے گا۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس معبود کو، اپنے اس خدا کو کچھ نہ کچھ بھیٹ چڑھا کر، کچھ نہ کچھ پیسے ڈال کر خوش کر دیں، تاکہ وہ اپنے بڑے خدا کو ہمارے معاملے میں سفارش کر سکے، ریکمنڈیشن کر سکے۔ بس عبادات کی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ورشپ کر لیں، کچھ نہ کچھ عبادات کر لیں اور کچھ نہ کچھ انہیں خوش رکھ دیں۔ ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ خدا کو ہم خوش کر لیں، اور صحیح طریقے سے نہیں بلکہ اپنی من مانی من چاہی زندگی کو وہ کنٹینیو کر سکیں، اس کے بارے میں یہ خدا سوال نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں وہ پاورفل خدا نہیں ہیں، اس کے بارے میں ان کے بڑے کمزور خیالات ہیں۔ اب یہ تھاٹ جس کا بھی ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدائیں ہیں، اب وہ ان خداؤں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ باقی کی اس کی جو زندگی ہے اس میں تو وہ اپنا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی پوری اتھارٹی اور اٹانومی ہے، اس کا پورا اختیار ہے۔ یہ اس زندگی کے متعلق دوسرا بڑا نظریہ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ابھی حال ہی میں تروپتی کے مندر کے لوگوں نے اپنے اسیٹس کو ریلیز کیا، 2.3 ٹریلین ان کے اسیٹس ہیں، یعنی وپرو انفوسس کمپنی سے زیادہ مالک ایک مندر ہے۔ ہزاروں ٹن کا سونا لوگوں نے وہاں دان کر دیا، اپنی زمینیں انہوں نے دان کر دی، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس خدا کے نیچے یہ جو خدائیں ہیں ہم ان کو جتنا دیتے جائیں گے یہ خدا اتنا خوش ہوتا رہے گا۔ کہیں سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال آ گیا کہ چادریں چڑھا دو، کچھ ان کو مرمرے دے دو، کچھ بکرے اور لیمو دے دو تاکہ یہ خوش رہیں، ان کی زیارتیں اور سندل کرو، ان کے عروس میں ان کو خوش رکھو، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ میری اور آپ کی سفارش کریں گے۔ یہ وہیں سے خیال آیا جو ہم نے ہمارے اس دوسرے تھاٹ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے سیکھ لیا۔ تو یہ دوسرا بڑا خیال کہ اس دنیا میں ایک ہے نہیں، اس کے قریب پہنچنے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہمیں پالنا پڑتا ہے، کروڑوں کے پیسے وہ لوگ دیتے ہیں، یہ دوسرا خیال۔ تیسرا تھاٹ اس دنیا کے متعلق جسے ہم جاہلیت راہبانہ کہتے ہیں، یہ تیسرے قسم کے لوگ یہ ہیں۔ پہلے والوں نے تو یہ سمجھا کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جو چاہے کرو، کھاؤ پیو مزے سے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسرے قسم کے لوگوں نے کہا کہ مالک تو ہے لیکن اتنا پاورفل نہیں ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، اس کے نیچے کے چھوٹے چھوٹے خدائیں ہیں، ان کو خوش کر لو، اپنی مرضی میں تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ تیسرا قسم کا آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عذاب ہے، یہاں پہ جینا، یہاں کی خواہشات کے ساتھ رہنا ایک گناہ ہے، اس لیے ہم جتنا چاہے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، رہبانیت اختیار کر لیں، کائنات کے معاملات میں دنیا کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں کم سے کم اپنا تعلق رکھیں۔ یہ انتہائی شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے شریر اور بدماش لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں جب سے ان کا یہ خیال آیا کہ دنیا گندگی ہے، پلیدگی ہے، اس میں بزنس نہیں کرنا چاہیے، کبھی اتنے ایکسٹریم سے پہنچ جاتے ہیں کہ شادیاں تک نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ فطرت کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں، فطرت سے جب آپ ٹکراؤ کرتے ہیں تو آپ جیت نہیں سکتے۔ جب یہ ہار جاتے ہیں، مجبوراً انہیں جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے، مجبوراً شادی کرنی پڑتی ہے،
تو اب اس کا کفارہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آپ اتوار کو چلے جائیے اور کھڑے ہو کر سب اپنے گناہ معاف کرا لیجیے. کبھی یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ طریقہ آ گیا کہ آپ کچھ یہ 40 بار پڑھ لیجئے آپ کی مغفرت ہو گئی, کچھ یہ 100 بار پڑھ لیجئے. یہ مغفرت کے چھوٹے چھوٹے آفرز یہ اسی تیسرے خیال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں تو اپنا کام نہ کرو, دنیا میں اپنی ذمہ داری انجام نہ دو, لیکن اگر کہیں غلطی بھی ہو جائے تو پلیز کم ہیئر, ہمارے پاس آفرز ہیں. مسجد میں 2 فین لگا دو اور کہیں پہ 4 کام کر دو, تمہارا خدا تم سے خوش ہو جائے گا. تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تم لوٹو 4 لوگوں کو جتنا لوٹ رہے تھے, تم جتنی زمینیں ہڑپ کرنا ہے کرو, ہم ہیں. تمہارے مسائل کے یہ آفرز ہمارے پاس ہیں. جمعے کی نماز پڑھ لو, تم کافی ہے تمہارے لیے, تمہاری مغفرت ہو جائے گی. عصر کے بعد 100 بار یہ پڑھ لو تم. اللہ مجھے معاف کرے, میں خدا کی مغفرت سے آپ کو مایوس کرنا نہیں چاہتا, میں اس آئیڈیا کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پہ یہ عمل نکلتا ہے. خدا غفور و رحیم ہے, اس لیے دعا کرنی چاہیے. اس آئیڈیا کے ساتھ دعا نہیں مانگی جا رہی ہے, بلکہ اس آئیڈیا کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے کہ میں اپنے گناہ کو کنٹینیو کرتا رہوں گا اور یہاں پہ 40 بار یہ پڑھ لوں گا تاکہ پرانے گناہ, میرے پرانے عذاب مٹتے رہے. میں اس آئیڈیا کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اس دنیا کے متعلق تیسرا بڑا آئیڈیا ہے. اور چوتھا بڑا آئیڈیا وہ اسلام کا آئیڈیا ہے. جاہلیت خالصہ, وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے, جو چاہے کرو. جاہلیت مشرکانہ, وہ جو کہتے ہیں کہ ایک نہیں کئی خدا ہیں لیکن ڈھیلے ڈالیں, انہوں گناہ کرے تو بھی پکڑ نہیں سکتے, ان کے پاس پوچھنے کی بھی سکت نہیں ہے. اسے کچھ کرپشن دے دو, کچھ پیسے دے دو, کچھ چادر چڑھا دو, کچھ نظر و نیاز کر لو, وہ خوش ہو جائیں گا, وہ سوال نہیں کریں گا. یہ دوسرا آئیڈیا ہے. تیسرا آئیڈیا کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو, دنیا کے معاملات میں مجھے کوئی نہیں چاہیے, سیاست سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لوگ فلسطین میں مرتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو اپنی نمازیں پڑھتا رہوں گا, دنیا کے معاملات میں مجھے ذرا برابر انٹرسٹ نہیں ہے. ارے تکلیف ہوتی ہے تو دنیا تکلیف ہی کی تو جگہ ہے, دارالعذاب ہے. یہ تیسرے قسم کا آئیڈیا. اور چوتھے قسم کا آئیڈیا اسلام کا آئیڈیا. اس دنیا کے متعلق وہ آئیڈیا جسے انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اس کائنات کا بنانے والا, اس کائنات کا چلانے والا, اس کا رازق, مالک, پالنہار, اور اپنی پوری قوت کے ساتھ, زبردست غیر معمولی قوت کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے, پوری دنیا اس کے اشارے پر چل رہی ہے. کسی کی مجال نہیں ہے اس سے 1 انچ بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے. کبھی سورج نہیں کہہ سکتا کہ آج سے میں روشنی دینا بند کر دوں گا, کبھی سیارے نہیں کہہ سکتے کہ ہم گول گھومنا بند کر دیں گے, کبھی آنکھیں نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ کافر کے جسم میں آ گئے, خدا را یہ تیرے علاوہ دوسرے کی اطاعت کر رہے ہیں, ہم بند ہو جائیں گے. کسی کی مجال نہیں ہے. اتنا غیر معمولی اور زبردست خدا, اس نے اس دنیا کو بنایا ہے. اور اس دنیا کے اندر انسان کو اس نے پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدائشی غلام اس دنیا میں پیدا کیا گیا, پیدائشی رعیت ہے. وہ مالک, اونرشپ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. 1 انچ بھی آپ کے جسم کے اوپر اٹھنے والا 1 بال بھی آپ اس کے مالک نہیں ہیں, نہ میں اس کا مالک ہوں. یہ ناخن جو نکلتا ہے نہ میں اس کا مالک ہوں. ہم سب پیدائشی غلام ہیں. یہ تمام چیزیں امانت کے طور پر مجھے اور آپ کو دی گئی ہے. جس طرح کوئی دوست سعودی جاتے وقت اپنے کچھ 4 لاکھ روپے دوسرے دوست کے پاس رکھتا ہے, یہ کہہ کے کہ میں کوئی طرح آن لائن بھیج نہ سکوں گا, جب کبھی ضرورت پڑے میرے گھر والوں تک یہ پیسہ پہنچا دینا, بس. یہی کیفیت میری اور آپ کی اس دنیا کے اندر ہے کہ نہ میں مالک, نہ آپ مالک, نہ آپ کے بچے آپ کے, نہ آپ کا گھر آپ کا, نہ آپ کی پراپرٹی آپ کی, نہ آپ کا پیسہ آپ کا. یہ سب آپ کی اور میری امانت ہے. یہ کیوں دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی
کہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے خدا. کہیں خوبصورتی دے کر آزمانا چاہتا ہے, کہیں پیسہ دے کر آزمانا چاہتا ہے, کہیں بھوک مری افلاس دے کر آزمانا چاہتا ہے, کہیں بیماری دے کر آزمانا چاہتا ہے, کہیں غربت دے کر آزمانا چاہتا ہے. میرے جیسا بیوقوف اگر 5 کروڑ 4 کروڑ کما لے اور یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ میں تو بڑا امیر ہو گیا, اس کو جلد احساس ہو جائے گا جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جائے گا. اپنے جسم پر ایک کپڑا رکھ لے جا بھی نہیں سکتا وہ. ارے خود سے چل کر خبر میں وہ نہیں سو سکتا, وہ دنیا کا محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو نلائیں, خوشبو لگائیں, سرما لگائیں, کفن پہنائیں. یہ چوتھا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے. اب ان 4 خیالات, ان 4 آئیڈیاز, ان 4 نظریات کے عمل کیا ہوں گے, میں ان کے اوپر تفصیل سے تو بات نہیں کرتا, لیکن بحیثیت مسلمان یہ تینوں جاہلی نظریات کے اثرات میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہیں, اور بہت سی مرتبہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. میرا پیسہ, میری بلڈنگ, میری مرضی, میرے بچے کی شادی ہے, میری خوشیاں ہیں, میری مرضی ہے. ارے میں اپنا پسینہ ٹپکا کر خوشی سے میں نے کمایا, کیا اس بات پر بھی مجھے اختیار نہیں ہے؟ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ کلمے سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لیکن پہلے والی جاہلیت کے آئیڈیے کے آپ انڈر انفلوئنس میں ہیں. مطلب آپ نے جب اپنے آپ کو مالک کہا اس وقت آپ کا کلمہ بیکار ہو گیا, اس وقت آپ نے اپنے ایمان کو ڈاؤٹ کے دائرے میں لا لیا. آپ مالک نہیں ہیں. ہاں کچھ دیر کے لیے لوگ سلامی ٹھوکیں, کچھ دیر کے لیے لوگ عزت کریں, اور آپ کا نفس اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے تو سمجھ لیجئے کچھ دیر کے لیے تو ضرور ہوں گے, لیکن ان تمام چیزوں کا حساب مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو دینا ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بزرگوں کی, کسی بڑوں کی محبت میں ہم کچھ نیاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو ہم دوسرے آئیڈیا کے انڈر ہیں. یقیناً آپ بزرگوں کے لیے دعائیں کیجئے, لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کے پاس میری اور آپ کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اجازت نہ دے. کیا آپ نے سفارش کا مطلب یہ سمجھا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں, یہ سمجھ کر بناتے ہیں کہ یہ بچہ خاندان کے 11 لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا, یہ بچہ ماں باپ کو سر کا تاج پہنائے گا. یقیناً یہ حدیث صحیح ہے, لیکن یہ وہ حافظ قرآن کی طاقت نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا انعام ہے اس پر, جو اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ بیٹا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں معاف کر سکتا ہوں, تم کہہ دو میں معاف کر دوں گا. جس طرح کوئی دکان کی اوپننگ ہے تو کوئی صاحب اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ربن کاٹنے سے ہوگی, وہ تو بیٹے کو مقام عطا کرتے ہیں. سفارش تو ان بزرگوں کو خدا مقام عطا کرتا ہے, ان کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں ہے کہ خدا سے کہے نہیں 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 یہ دوزخ میں جا رہے ہیں, میرے ہمارے سالے کے لڑکے ہیں ان کو آپ جنت بتا لیے. اتنی مجال خدا کے سامنے, اتنی مجال. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ 3 مقامات تو ایسے ہیں جہاں پہ میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. خدا کا رسول ساری انسانیت میں جس کا بڑا اور اعلیٰ مقام ہے, وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے, اور میرا اور آپ کا حال یہ کہ یہ مجھے وہاں تک پہنچا دیں گے, یہ مجھے لے کر چلے جائیں گے. آپ کریے, آپ کے خیالات سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خدا کے پاس پہنچنے کے بعد آپ شوق ہو جائیں. پھر تیسرے قسم کے جو خیالات, آج امت مسلمہ میں بڑی تعداد ان تیسرے تھاٹ کے انڈر انفلوئنس میں ہے. اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, 500 سے 1000 کی تعداد ہے. پورے گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں, اگر ان سے ہم کہیں
کہ سماج کی بھلائی کے لیے کچھ کام کیجئے, بیواؤں کے لیے کچھ کام کیجئے, یتیموں کے لیے کچھ کام کیجئے, یہاں پہ برائی بڑھ رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے کچھ کام کیجئے. آپ مسجد میں کچھ کل چھبی کا انتظام کریں, مسجد پوری بھر جائے گی, لیکن سماج میں کچھ اچھا کام کرنے کے لیے لے جائیے, اس میں سے بڑی مشکل سے آدھے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ تیسرے قسم کا تھاٹ ہے کہ دنیا سے مجھے کٹ کے رہنا ہے, مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ارے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں مسجد کے کونے میں, میرے جیب میں ایک تسبیح ہے, میں اپنے آپ میں مست ہوں. یہ بیچارے اسلام کے تصور کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں, جبکہ اللہ کے رسول نے متفق علیہ حدیث میں کہا کہ تم اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو میں تمہاری دعائیں آسمان پہ لینا چھوڑ دوں گا. گھس لیجئے زمین پر, آپ تڑپ جائیے, آپ شکایت کیجئے ہندوستانی مسلمانوں کی خدا سے. کیسے وہ ایکسپٹ کرے گا میری اور آپ کی دعائیں؟ آپ کو اس کے بندوں کی فکر ہی نہیں ہے. آپ کی خود غرضی کا حال یہ کہ آپ ہمیشہ اپنا پینشن, اپنا پی ایف, اپنا ای ایس آئی, آپ ہر چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے گھر کے بازو بسنے والی وہ خاتون بڑی مشکل سے 5,000 میں جس کا گزارا چلتا ہے, آپ کے جیب میں 1,00,000-1,50,000 کا فون تو ہوگا, وہ 1,00,000-1,50,000 اس کے پورے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگا فون مت خریدیے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ بے حسی میں اور آپ ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اینٹ پر اینٹ تعمیر کرتا جاؤں, نمازیں پڑھتا جاؤں, اور خدا کے ان بندوں کے متعلق میرے جسم پہ کوئی جنبش نہ رہیں گے, کوئی خیال نہ آئے, تو پھر وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے. آپ نے تو کہا خیر الناس من ينفع الناس, آپ نے تو انسانوں کے بیسٹ ہونے کا ایک کرائٹیریا, معیار قائم کر دیا. تم سب میں سب سے اچھے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے. تو یہ 4 بڑے نظریات, ان نظریات کے انفلوئنس میں ہم کتنا ہیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے, اور اسلام میری اور آپ کی جو تربیت کرتا ہے اس حساب سے اپنی تربیت کرنا ہے. میں نے جو آغاز میں بات کہی کہ میرا اور آپ کا تھاٹ جو ہوگا وہی ایکشن ہوگا. تو آج کے دن ابھی آپ ریزگنیشن لیٹر لکھیے, آپ استعفا دیجئے, اپنی باڈی سے ریزگنیشن لیٹر لکھیے آپ کہ آج سے میرا جسم میرا نہیں رہے گا, آج سے میرا گھر میرا نہیں ہے. آپ مرنے کے بعد دیکھیے بچے کیسے لڑتے ہیں آپ کا گھر بانٹ. یہ سب میری امانت میں ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کے مختلف نظریات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر ان جاہلی نظریات کے جو اثرات ہیں اسے کھروچ کر نکالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اسلام کا جو صحیح نظریہ انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا, اللہ تعالیٰ اس نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دماغ پر اس نظریے کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ پر اس نظریے کو مسلط کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اسی اسلام کے نظریے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.